السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح اور سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ آج جو میں واقعہ لے کے آیا ہوں، جو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر جو جادو ہوا تھا، یہودیوں نے جادو کر دیا تھا۔ اسی واقعہ کو آج میں آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ تو جادو برحق ہے، یہودیوں نے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور ہمارے اوپر بھی جادو، نظر، سحر یہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی واقعہ کو میں آگے سنانے والا ہوں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر آپ لوگوں کو ویڈیو آگے دکھاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا واقعہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کی سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو یہ انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اور صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ میرے بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہے۔ ان نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، بیر زروان ایک کنویں کا نام ہے، میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے شفا دے دی، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں بھی
اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ اور امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائے، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائے جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔